بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کی وفات 676 ہے، 676 ہجری ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس میں 42 حدیثیں جو دین سے جڑی ہوئی ہیں، دین کے اصول جن کو مانے جاتے ہیں ان کو اس میں نقل فرمائے ہیں۔ تو ہم لوگ چوتھی نمبر حدیث میں ہیں، کہتے ہیں عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو حدیث سنانے والے اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہو صادق، وہ کیا ہے؟ صادق ہے، سچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، سچے ہیں۔ وہو المصدوق، اور کیا ہے؟ صادق بھی ہے اور مصدوق بھی ہے، یعنی لوگوں نے ان کو جو ہے سچا مان بھی لیا ہے۔ یہ صرف نبوت کے وقت نہیں، نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا جاتا تھا۔ یہ والی جو حدیث ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی خلقت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تقدیر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 عاما، کہ تم میں سے ہر ایک بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک رہتا ہے۔ کیسے رکھتا ہے؟ نطفہ کی شکل میں۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، ویسے ہی 40 دن تک کیا ہے؟ علقہ کی شکل میں ہو جاتا ہے، یعنی خون کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ پہلا 40 دن نطفہ، دوسرا 40 دن علقہ، یعنی خون آ گیا اس میں اندر، خون کا لوتھڑا بن گیا۔ ثم یکون مضغہ، اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں گوشت بھی دے دیے 40 دن کے بعد۔ تو کتنے دن ہوئے؟ 120 دن۔ 120 دن اب ہو گیا۔ تو 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ ثم یرسل الیہ الملک، اب یہاں فرشتے کو بھیجے ہیں۔ پہلے آدمی علقہ تھا، نطفہ تھا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا۔ پہلے خون تھا، نطفہ تھا، پھر خون بنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گوشت بنا دیے۔ یہ کتنے دنوں میں ہوا؟ 120 دن میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی قرآن میں یہی سسٹم جو ہے، یہی طریقہ، یہی نظام جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیے کہ بندہ جو ہے پہلے نطفہ رہتا ہے، پھر جو ہے بندہ علقہ یعنی خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر جو بندہ ہے وہ گوشت کے شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو لا دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سبھی کو پیدا کیے، سبھی کو پیدا کیے۔ اور کیا ہے؟ اب جو ہے 120 دن کے بعد، 120 دن جب گزر گیا تو 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ فَيُنْفَخُ فِيهِ روح، اب جو ہے روح ڈالنے کا سلسلہ شروع ہوا۔
یہی علماء کہتے ہیں کہ اگر 120 دن پہلے اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی وجہ ہونا چاہیے، عذر ہونا چاہیے، اگر ویسے آدمی اگر اپنے بچے کو گرانا چاہے، عورت اپنے بچے کو گرانا چاہے کسی پریشانی کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے، تو 120 دن سے پہلے وہ جو ہے اس کو گرا دے، تو کسی جان کا قتل کرنے کا جو ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن 120 دن کے بعد جب روح پھونک دی جاتی ہے تب اگر اس کو گرائے، ٹھیک ہے، یا ختم کرے تو اس کو جان قتل کرنے کا گناہ ہوگا۔ تو فَيُنْفَخُ فِي الرُّوحِ 120 دن کے بعد اس کے بعد جو ہے روح اس میں پھونکی گئی۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ اور 4 چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا، 4 چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا۔ کیا کیا؟ یعنی 4 چیزیں لکھ دی گئی۔ کیا کیا؟ بِكِتَابِ رِزْقِهِ، پہلی چیز رزق کے بارے میں، رزق کے بارے میں، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا رزق، کتنا ویلتھ اس کو ملے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے لکھ دیے۔ حلال ذریعے سے کمائے گا، کیا کیا حرام ذریعے سے کمائے گا، جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ لکھ دیے۔ وہ اجلہ، اور کیا ہے، موت کے بارے میں بھی لکھ دیے، موت کے بارے میں بھی لکھ دیے۔ اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رزق کے بارے میں بتلائے کہ رزق یعنی رزق پہلے ملتی ہے، اور اس کے بعد کیا بولے، موت۔ تو پہلے رزق ملنا ہے پھر موت آنی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں بھی فرماتے ہیں یہی چیز، وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں رزق عطا فرما، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا ہے، اب رزق بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد جو ہے موت دیتا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ ایک نفس جو ہے، ایک بندہ تب تک نہیں مرے گا جب تک اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے، جتنا اللہ تعالیٰ رزق میں لکھ دیے ہو اتنا اس کو مکمل نہ کر لے۔ تو رزق، اس کے بعد یہ ہے اجل یعنی موت۔ وعملہ، اور کیا ہے عمل، یعنی کیا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا یا خراب عمل کرے گا، کب کرے گا، کہاں کرے گا، یہ بھی لکھ دیا گیا۔ وشقی ام سعید، وشقی او سعید، کیا ہے، اچھا بنے گا یا برا بنے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہے۔ اچھا بنے گا یا برا بنے گا، یا کب اچھا بنے گا یا کب برا بنے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لکھ دیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہاں ایک اور سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رزق تو لکھ دیے ہیں تو کمانا کیوں ہے، بہت سارے آدمی ایسے بولتے، تو وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق لکھ دیے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، کسی بندے کو معلوم نہیں کہ رزق کیسے ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے رزق لکھا ہے، گھر میں بیٹھے رہنے سے رزق نہیں لکھا رکھا۔ جیسے ایک بندہ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، رزق اس کے جو ہے نام اعمال میں، تقدیر میں لکھی ہوئی کب ہے، جب وہ اٹھا کر کے اس کو کھائے گا۔ اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ رزق لکھ دیے ہیں، ہم کو ملنا ہی ہے، تو ہم اگر منہ بھی نہیں چلائے، کھائے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہ بڑھائے، تو خود بخود جو ہے میرے منہ کے اندر چلے جائے گا، یہ جو ہے آدمی کو نہیں معلوم۔ سبب سے آدمی اللہ تعالیٰ جو ہے راستے پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اعملوا، عمل کرتے رہو، جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو کیوں عمل کرے، جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے
اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھ دیے کہ کون جہنمی ہے کون اچھا ہے، کون جہنمی ہے یہ بھی لکھ دیے، کون برا ہے یہ بھی لکھ دیے، کون جنتی ہے اچھا ہے بندہ وہ بھی لکھ دیے. تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے؟ ففینا العمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عمل کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اعملوا، عمل کرتے رہو. کیوں؟ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کیونکہ جو بندہ جو ہے جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ جو ہے اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے. مطلب اگر وہ بندہ جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت والے کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جہنمی ہے تو جہنمی والے آسان کر دیتے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز کراتے نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں چیز لکھ دیے ہیں کہ جنتی یہ والے عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، یہ والے عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دونوں چیز لکھ دیے، اس کے اوپر ہے چننا. اب وہ راستہ چنتا ہے تو کہاں چلے جاتا ہے؟ یا تو جنت جاتا ہے یا تو جہنم جاتا ہے. یہی تقدیر ہے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوالذی لا الہ غیرہ، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. ان احدکم لا يعمل بعمل اہل الجنۃ حتى ما يكون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها. کیا ہے؟ ایک بندہ جو ہے زندگی بھر جنتی عمل کرتا رہا، زندگی بھر جنتی عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ جو ہے ایک زیرہ، ایک ہاتھ جو ہے درمیان میں، ایک ہاتھ کا جو ہے ڈسٹینس دوری بچ گیا، ایک ہاتھ بس گھسنے والا ہے جنت میں. لیکن کیا ہے جو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھے ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا کر لیتا ہے وہ جہنمی عمل کر کے جہنم میں چلے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہنمی عمل کر کے جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نہیں. اگر شرک اور کفر نہیں کیا ہے تو ضرور جہنم میں جا کر کے پھر جنت میں ضرور جائے گا. اور کیا ہے؟ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. ایک بندہ زندگی بھر کیا کرتا رہا؟ جہنمی والے عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف اور صرف کتنی مسافت ہے، کتنی دوری ہے؟ بس ایک ہاتھ، ایک زیرہ، ایک ہاتھ. اب کیا ہے اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھے رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہو جاتا ہے جو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، تو جنت میں چلے جاتا ہے، جنت میں چلے جاتا ہے، جنتی عمل کر کے جنت میں چلے جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا ہے. اچھا، امام نووی رحمہ اللہ بہت پیاری بات کہتے ہیں من لطف اللہ تعالی وسعت رحمتہ انقلاب الناس من الشر الى الخیر فی کثرت. کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی لطف اور اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واسع ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہونے پر، رحیم ہونے پر جو ہے یہ چیز گواہ ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ جو ہے اکثر کیا کرتے ہیں، خراب لوگوں کو آخری وقت میں ہدایت دے کر کے جنتی عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اکثر ہوتا ہے ایسا. اچھا، لیکن کیا ہے؟ وَأَمَّا إِنْقِلَابُهُمْ مِنَ الْخَيْرِ إِلَى الشَّرِّ فَفِي غَايَةِ النُّذُورِ وَنِهَايَةِ الْقِلَّةِ. لیکن ایک بندہ، کوئی اچھا بندہ ہے، وہ اچھائی کا راستہ چھوڑ کر کے برائی پر آ جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ، بہت کم. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اکثر کے جو تقدیر میں جو ہے کیا لکھے رکھے ہیں، کیا آسان کر کے رکھے ہیں، جنت میں جانا. اکثر یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی جو جنت میں جانے والا تھا اس کو جہنم میں دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جنتیوں میں سے بنائے، آمین. تو یہ والی حدیث جو ہے
اس حدیث کو نقل کرنے والے امام بخاری اور مسلم یعنی متفق علیہ روایت ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کتنے صحابی لوگ کافر تھے پھر مسلمان ہو کر کے مر گئے. جیسے ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقاتل او اسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کریں یا مسلمان ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلم ثم قاتل، اچھا اسلام لے آؤ پھر قتل کرنا پھر جہاد کرنا. تو کیا ہے، بندہ اسلام لاتا ہے اور پھر جو ہے لڑائی کرنے کے لیے آتا، قتال کرنے کے لیے، وہیں جو ہے قتل ہو گیا، شہید ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عامل قلیلا اجر کثیرا، یہ بندہ جو ہے عمل تو کم کیا لیکن وہ اجر کثیرا، لیکن اجر اس کو بہت زیادہ ملے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اکثر جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد